حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم لوگ کلمے کی شروط پڑھ رہے تھے، کنڈیشنز آف کلمہ پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے علم کے بارے میں پڑھا، یقین کے بارے میں پڑھا، قبول کے بارے میں پڑھا، انقیاد کے بارے میں پڑھا، صدق کے بارے میں پڑھا۔ 5 ہم نے کنڈیشنز اب تک بالکل شارٹ انداز میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آج ہم لوگ اخلاص کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ الاخلاص یہ 6ٹھی شرط ہے، یعنی اس کلمے کے کنڈیشنز میں سے اس کا نام 6ٹھے مقام پر آ رہا ہے۔ اخلاص ایک کنڈیشن جو ہمارے کلمے کی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ اخلاص اگر ہو اس کلمے کے ادائیگی میں، اور اس کلمے کو یعنی ادا کرنے کے بعد اس کے جو عمل کے تقاضے ہیں، جو دندانے ہیں، اگر اس میں اخلاص ہے تو پھر یہ کلمہ قابل قبول ہو سکتا ہے۔ کوئی دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے اور بس سامنے والے کو سنانے کے لیے پڑھ رہا ہے، زبان سے ادا کر رہا ہے، دل سے اس کو یقین نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ ادا نہیں کر رہا ہے، تو وہ کلمہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اس آدمی کے گناہوں کے دفتر 99 رہیں گے، گناہوں کے دفتر 99 رہیں گے۔ کل سجل مد البصر، ہر رجسٹر گناہ کا اس کی نگاہ جہاں تک پہنچتی ہے اتنا لمبا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا۔ یہ گناہوں کے دفتر کو اس کے ترازو کے ایک پلڑے میں وہاں پر رکھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلا کر کہے گا کہ الک حسنہ، اے بندے ادھر آؤ تو صحیح، کیا تم نے کبھی زندگی کوئی نیکی کر رکھی ہے؟ قال یا ربی لا یا ربی، نہیں اللہ میرے پاس کوئی نیکی ہے ہی نہیں ہے۔ نہیں دیکھو تو صحیح، کوئی کچھ نیکی تمہارے پاس ہوگی۔ لا یا ربی، میرے پاس کوئی نیکی ہے ہی نہیں۔ تب اللہ کہے گا وَلَكَ عِندَنَا حَسَنَا، ایک نیکی تمہاری ہمارے پاس ہے، اور اس وقت ایک چھوٹی سی پرچی اللہ تبارک و تعالی نکالے گا اور اسے کہے گا کہ جاؤ اس پرچی کو پلڑے کے ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ تب بندہ کہے اللہ یہ میرے گناہوں کے دفتر اس قدر بڑے ہیں، اور یہ چھوٹی سی پرچی جو کہ گناہ کے مقابلے میں یہ ہے گناہ اور یہ ہے پلڑا خالی، اس میں ایک نیکی اگر میں رکھوں تو کیا ہوگا، اس ایک نیکی سے کیا فرق پڑے گا؟ تو کہے گا اللہ جاؤ تو صحیح، رکھو تو صحیح۔ اس پرچی کو اٹھا کر یہاں رکھا جائے گا اور یہ گناہوں کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے اور یہ پرچی بھاری ہو جائے گی۔ تب اس کو نکال کر دیکھا جائے تو اس میں کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا رہے گا۔ تو یہ کلمہ اگر اخلاص کا ادا کیا جائے تو وہ زندگی بھر کے گناہوں پر بھی حاوی ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اس کی ادائیگی اس اخلاص کے ساتھ ہو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ بصدق، اگر کوئی سچے دل سے اگر وہ اخلاص سے اگر ادا کرتا ہے تو دخل الجنہ، وہ جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ اور یہی کلمہ ہے، اس کلمے کے اندر جو اخلاص ہوتا ہے اسی اخلاص کی بنیاد پر اس کو یعنی جہنم سے نکالا جائے گا۔ حالانکہ جہنم میں جانے والوں کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ آدم علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ جو جہنمی اٹھا کر جہنم میں ڈال دو، جنت کو جنت میں ڈال دو۔ تو آدم کہیں گے بھائی کتنوں کو جنت میں بھیجنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے
ہر 1000 میں سے ایک آدمی کو جنت میں، بقیہ 999 کو جہنم میں ڈال دو. 1000 میں سے 999 جہنم میں جانے والے ہیں، بس ایک آدمی جنت میں جانے والا ہے. اب ہم لوگ پتہ نہیں اس میں ہیں پتہ نہیں کس میں ہیں. اگر اس میں ہے 1000 میں سے ایک ہم ہیں تو پھر وہ 1000 لوگوں کے مقابلے میں ہمارے پاس وہ علم اور دین کی خصوصیت ہونا چاہیے. اگر مان لی اس میں ہے، اگر ہمارا شمار اس میں آ گیا تو یعنی یہ ہے ہمارے گناہ ہیں، اور ہمارے پاس کلمہ بھی ہے. تو یہ گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد پھر اگر جس کے پاس کلمہ ہے، جس کے پاس، اس کو جہنم سے نکالا جائے گا. کلمہ ہے، اس نے پڑھا تھا، ہاں عمل نہیں کیا، اوکے، لیکن فائنلی اگر کلمہ اس کے پاس ہے تو یہ کلمہ جہنم سے نکالنے کا سبب بن جاتا ہے. یہ ہم کو نکال کر باہر لے کر آ سکتا ہے. لیکن کتنے سال جلنا پڑے گا، کتنی تکلیف اٹھانا پڑے گا، کیا ہے، اس کا اندازہ تو نہیں لگا سکتے ہم لوگ. اس کلمے کو سچائی سے پڑھتا ہے تو اس کو آخر کار فائنلی وہ جہنم کے آنکھ سے نکال کر باہر لے کر آتا ہے. یہ کلمہ اگر ہمارے پاس سچائی کے ساتھ ہے، اخلاص کے ساتھ ہے، اور یہ اخلاص چیز کو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اخلاص اگر کسی کے پاس ہے تو کوئی بھی چیز اس کو عمل میں رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی. اخلاص اگر ہے بندے کے پاس تو کوئی بھی چیز اس کو رکاوٹ نہیں بن سکتی. جیسے وہ لانگ ٹائم تک عمل کرتے جاتا ہے، عمل میں رکاوٹ نہیں پیدا ہوتی. کیسے؟ مثال دیکھو آپ، ایک آدمی مسجد کو چندہ دے رہا ہے، مسجد تقی الدین کو چندہ دے رہا ہے، تعاون کر رہا ہے. اس کے دل میں یہ ہے میں ماہانہ 5000 دوں گا، ایک 6000 دوں گا، ایک 3000 دوں گا. دینے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں ہے یہاں کی جو کمیٹی ہے مجھے بلانا، عزت دینا، مجھے بھی میرے مشورے قبول کرنا، مجھے بھی جو ہے ذمہ داری دینا، یا مجھے بھی ریسپیکٹ دینا، عزت دینا. یہ اگر کہیں دل میں ہے، یہ دل میں ہے، اور اس دل میں رکھ کر اگر اس مسجد کو جو تعاون کر رہا ہے، اگر مسجد والے اس کو ریسپیکٹ دے رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، اس کو بلا رہے ہیں، اس کی باتیں یس صاحب، ٹھیک ہے صاحب، ٹھیک ہے صاحب بولتے سنتے جا رہے ہیں، تو وہ کرتا جاتا ہے. اگر کسی وقت ایسا آیا، اگر اس کا مشورہ ناقابل قبول تھا، اس کی باتیں قابل قبول نہیں تھیں، اس کی باتیں نہیں مانی، یا اس کو اتنا ریسپیکٹ نہیں ملا جتنا اس کو خواہش تھی، جب اس کو ریسپیکٹ نہیں ملتا ہے تو یہ ہیلپ کرنا اور یہ مسجد کو تعاون کرنا کیا کرتا انہیں بند کر دیتا. خلاص کلوز ہے. بکواس مسجد والے، کام کے نہیں دھام کے نہیں، ذرا بات سنتے نہیں، اپنا چلاتے لوگ، ہماری باتوں کو ریسپیکٹ نہیں دیتے لوگ. خلاص یعنی وہ ہیلپ جو کر رہا تھا، جو نیکی کما رہا تھا، وہ نیکی کا دروازہ بند کر لیتا ہے. کیوں؟ اس کے پاس اخلاص نہیں تھا، صرف وہ چاہتا تھا عزت، چاہتا تھا مقام، چاہتا تھا فلاں، بند کر دیتا ہے. اور اگر اخلاص اللہ کی خاطر اگر کوئی دے رہا ہے تو اس کو عزت دیو، نکو دیو، اس سے مشورہ لیو، اس سے نکو لیو، اس کو مقام دیو، نکو دیو، کمیٹی میں رکھو مت رکھو، انہیں برابر یہ ہیلپ جاری رکھتا ہے. کیوں؟ بھائی اللہ دینے والا ہے، اللہ کی خاطر دے رہا ہوں میں، ان کی میری بات نہیں سنو کہ ٹھیک ہے اللہ کی خاطر دے رہا ہوں میں. تو اگر اخلاص سے اگر کوئی دے رہا تو وہ عمل لانگ ٹائم تک کرتے جاتا ہے. اخلاص نہیں ہے، شارٹ، اس کا عمل رک جاتا ہے، عمل اس کا سٹاپ ہو جاتا ہے. اسی طرح کوئی اپنے رشتہ دار کو ہیلپ کر رہا ہے، ایک بندہ رشتہ دار کو ہیلپ کر رہا ہے، اور اس کو ہیلپ اس لیے کر رہا کہ میرے پاس آنا، میرے کچھ کبھی کبھی کام آنا، میری تعریف کرنا، خاندان میں سلام کرتے رہنا، فلاں فلاں، یہ سب اگر اس کے اندر ہے تو، اور وہ اس کی
प्यास, जो उसकी ख्वाहिश और जो उसकी चाहत है वो पूरी हो रही, तो ये कंटिन्यू अपने इशार की मत करते आता। जिस दिन ये सलाम करना या उसके मुताबिक नहीं उतरा बंदा, उसके हिसाब से इज्जत नहीं दिया, उसके हिसाब से जो है उसको जो चाहत है, उसकी लज्जत है वो नहीं मिली, तो मदद करना बंद कर देता है, हेल्प करना बंद कर देता है। लेकिन अगर अल्लाह की खातिर देने वाला है तो भाई उन्हें तारीफ करो मत करो, सलाम करो मत करो, इज्जत दो न को दो, अल्लाह की खातिर दे रहा है बंदा, कंटिन्यू मत करते रहता है हर जगह। दोस्त, जो बंदा भी इखलास से काम कर रहा है, इख्तलाफ आने के बावजूद भी वो अपना काम जारी रखता है। अगर इखलास नहीं है, थोड़ा सा इख्तलाफ हुआ, थोड़ी सी जो है नाचाकी हुई, थोड़ा सा जो है यानी वो फीलिंग्स में कुछ अलग हुआ, क्लोज कर देता है मैटर। ये इखलास का फायदा है। जिसके पास इखलास है, अमल कंटिन्यू चलते रहता। इखलास नहीं है, उसकी चाहत पूरी नहीं हुई, अमल रुक जाता है। इतना बड़ा ये इखलास ऐसी सवारी है, इस पर बैठ कर चलने वाला यानी वो किसी की परवाह नहीं करता, वो किसी की आओ भगत की परवाह नहीं करता, वो किसी की तारीफ की परवाह नहीं करता, किसी से उम्मीद नहीं रखता, किसी से कुछ लेने की यानी तवक्को नहीं रखता, चलते रहता बस बंदा। क्यों? उसको लेना है ऊपर वाले से। जो बंदा ऊपर वाले से लेना चाहता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, मतलब उसको काम से रोक नहीं सकता, उसको नेकी से रोक नहीं सकता। क्यों? उससे उम्मीद हम लोगों से नहीं, उसको उम्मीद उससे है, काम चलते रहता। तो ये इखलास की सवारी बहुत ही अहम सवारी है। ये है तो सब कुछ है, अगर ये नहीं है फिर वो 3 लोगों की तरह हो जाता। आलिम को बुलाया जाएगा, क्या किया आपने? बहुत काम किया साहब, मैं बहुत काम किया अल्लाह। अच्छा, ये जो भी काम तुमने किया ना, वो सब तुम्हारी तारीफ तुमने किया, दुनिया में तारीफ मिल गई, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं, जहन्नम में डाल दो। सखी को लाया जाएगा, उसको जहन्नम में, मुजाहिद को लाया जाएगा, उसको जहन्नम में। क्यों? उनसे कहा जाएगा तुमने क्या किया? सब कहेंगे हमने सब कुछ किया, हमने माल लुटाया, हमने जान लुटाया, हमने इल्म हासिल किया, सब कुछ तेरे लिए किया। कहेगा अल्लाह तूने तारीफ सुनने के लिए किया था, तूने चाहा मुझे सखी कहें, तूने चाहा मुझे मुजाहिद कहें, तूने चाहा मुझे आलिम कहें, बहुत बड़ा फकीह कहें, दुनिया में बोल दिए लोग, हो गया, तुमको मिल गया, अब यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं। इखलास नहीं था, जिंदगी भर का अमल भी वो पानी में चला गया। अल इखलास अल इल्मु वल यकीनु अल कबूलु अल इनकियादु और अस्सिद्क़ु अल इखलासु। अब तक हम 6 कंडीशंस पढ़ चुके हैं। आखिरी कंडीशन कल हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, मुहब्बा, अल मुहब्बा के बारे हम कल पढ़ेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हम तमाम को इन कंडीशंस को थोड़ा थोड़ा अपने जिंदगी में लाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।